راحت تو میرے دل کی راحت تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ سجو، مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ جس قدر سمندروں میں سیپیاں ہوں گی اور تم سے میرے دل کی چاہت اتنی سچی ہے جیسے کہ ان سیپیوں میں بند موتی۔ یہ باتیں سن کر پھولی نہیں سماتی تھی، ہواؤں میں اڑتی تھی۔ خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین بیوی سمجھتی تھی کہ جس کا شوہر جس پر جی جان سے فدا تھا۔ دن صبح رفتاری سے گزر رہے تھے اور ہم اپنی دنیا میں مگن خوشیوں بھری زندگی جی رہے تھے۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کبھی میری زندگی میں کوئی ایسا موڑ بھی آئے گا جب میرا راحت مجھ سے روٹھ جائے گا، مجھ پر ایسا داغ لگا جائے گا کہ یہ داغ 7 سمندروں کے پانیوں سے بھی نہ دھل سکے گا۔ راحت کو مجھ سے کتنا پیار تھا اور مجھ کو اس پر کتنا اعتبار تھا کہ جتنا انسان کو اپنے خدا پر ہوتا ہے۔ یقین کر لیا تھا کہ آسمان ٹوٹ کر بکھر سکتا ہے، زمین پر ستارے گر سکتے ہیں، مگر راحت کی مجھ سے محبت کم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا گویا اٹوٹ رشتہ ہے اور ہماری محبت زندگی کے آخری لمحے تک برقرار رہے گی۔ مگر ایک دن شک کی ایسی لہر دل سے ٹکرائی کہ سب کچھ اجڑ کر رہ گیا اور پیار کے گلاب بھرے رستوں پر دھول ہی دھول اڑنے لگی۔ اس روز میری خالہ لاہور سے آ رہی تھی۔ میں ان کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ملازمہ کو میلے کپڑے دھونے کو کہا۔ اس نے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالنے سے پہلے راحت کی قمیضیں چیک کی۔ میری ہدایت تھی کیونکہ اکثر وہ اپنے اہم کاغذات، شناختی کارڈ وغیرہ جیب میں رکھ کر نکالنا بھول جاتے تھے۔ ملازمہ نے ایک لفافہ مجھے لا کر دیا کہ یہ صاحب کی جیب میں تھا۔ وہ لفافہ اجرت میں نے کھول لیا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس میں ایک خوبصورت عورت کی 3 تصاویر تھیں۔ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کس کی تصویر ہیں۔ خالہ آئیں، ان کو کھانا دیا۔ کچھ دیر ہم نے باتیں کی، مگر میرا ذہن تمام وقت اسی الجھن میں رہا کہ آخر کار میرے خامد کی جیب میں یہ کس کی فوٹوز ہو سکتی ہیں۔ خالہ ایک روز میرے پاس رہ کر شام کو اپنے ایک عزیز کی طرف چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی میرے دل سے تشویش نہ گئی۔ شاید یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب اس کا دل اپنے شوہر کے بارے میں کھوجی ہو جائے تو اسے کسی پل قرار نہیں آتا۔ مجھے بھی سکون نہ آ رہا تھا۔ کئی باتیں دھیان میں آئیں۔ آخر انہوں نے مجھ سے ان تصاویر کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا، جبکہ 1 ہفتہ قبل یہ قمیض انہوں نے پہنی اور پھر میں نے میلے کپڑوں کی باسکٹ میں ڈال دی تھی۔ کیا اتنے دن ان کو یاد نہیں آیا کہ تصویریں کدھر گئیں؟ انہوں نے جان بوجھ کر مجھ سے نہیں پوچھا یا واقعی مجھ سے ذکر کرنا بھول گئے تھے؟ تبھی میں نے ان کو آزمانا چاہا۔ ان کو نہ بتایا اور نہ پوچھا کہ کس کی تصویریں جیب میں ڈالے رکھتے ہو۔ سوچا کہ اگر ذکر کرنا بھول گئے ہیں تو ضرور ذکر کریں گے۔ اگر یہ بات چھپانی ہوگی تو بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے یہ تصویروں والا لفافہ اگلے روز ان کی پتلون کی جیب میں ڈال دیا۔ رات وہ لباس جو میں نے ان کے لیے آفس جانے کو تیار کرایا تھا پہن کر چلے گئے۔ 3 روز اسی طرح انتظار میں گزر گئے کہ آج یا کل وہ ضرور ان تصویروں کے بارے میں ذکر کریں گے، مگر انہوں نے تو گویا لب سی رکھے تھے۔ اب مجھ سے مزید صبر نہ ہو سکا اور ایک شام لوٹے تو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے لاکھ یقین دلایا کہ ایک دوست کی بیوی ہیں، ان کا پاسپورٹ بنوانا تھا۔ وہ دوست امریکہ میں ہیں۔ میں تصویریں جیب میں ڈال کر بھول گیا تھا۔ دفتر میں تلاش کرتا رہا، نہ ملی تو ان سے دوبارہ منگوا لی۔ ان کا بیان مجھ کو سچا نہ لگا، جانا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، بات بنا رہے ہیں۔ جب بار بار میں نے ان کی بات کو جھٹلایا، تنگ آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ کسی کی ہوں، تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ آئندہ ان تصویروں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ ان کے درست لہجے اور تلخ بات سے میں جل کر راکھ ہو گئی۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے اس لہجے میں بات نہ کی تھی۔ مجھے رونا آ گیا۔ یہی نہیں، رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ کھانا پینا کلام تک چھوڑ دیا۔ کئی دن روٹھی رہی۔ انہوں نے منانے کی کوشش کی تو نہ مانی۔ وہ بات کرتے جواب نہ دیتی، پیار بھرے رویے پر منہ پھیر لیتی۔ ناز اٹھوانے کی عادت جو پڑ چکی تھی۔ وہ خوشامد کرتے کرتے ہار گئے۔ گھر کی فضا کا تناؤ ختم نہ ہوا۔ میں دل سے ان سے ناراض نہ تھی، یقین تھا کہ یوں ہی ہوں گی کسی کی تصویریں۔ وہ دوسری عورتوں سے دوستی نہیں رکھتے تھے، جانتی تھی، پھر بھی میرا دماغ خراب رہنے لگا۔ بدبختی نے میرے گرد گھیرا جو ڈال لیا تھا کہ جب وہ سامنے آتے منہ پھلا لیتی، بات کرتے تو پلٹ کر جواب نہ دیتی۔ سچ ہے، انسان زیادہ محبت پا کر بھی مغرور ہو جاتا ہے، ٹھنڈے دودھ میں پھونکے مارنے لگتا ہے۔ ان دنوں جانے کس بات کی ان کو سزا دے رہی تھی کہ دفتر سے تھکے ہارے آتے تو ان سے کھانے تک کا نہ پوچھتی تھی۔ مجھے اقرار ہے کہ میاں بیوی میں ایسی سرد جنگ چل رہی ہو تو زندگی بڑی بے کیف ہو جاتی ہے۔ ایک روز اسی بے کیفی کو دور کرنے کو رسالہ دیکھ رہی تھی کہ خالدہ جو میری کلاس فیلو رہی تھی ملنے آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کسی رسالے کا تراشا تھا جس میں کسی کی تصویر چھپی تھی۔ کہنے لگی، تم جانتی ہو اس کو؟ میں نے غور سے دیکھا۔ بولی، یہ لڑکا ہمارے ساتھ 6ٹھی میں پڑھتا تھا، اس کا نام عارف ہے۔ ہاں، میں نے جواب دیا، یاد آ گیا۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ کچھ نہیں ہوا،
اس کی اپیل چھپی ہے کہ اس کے والدین ایک حادثے میں مارے گئے اور اب اس کا کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے بچپن کے دوستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کوئی اس کے ساتھ رابطہ کرے۔ کاش کہ میرے بہن بھائی ہوتے جو مجھ کو بھائی کہہ کر پکارتے۔ اس نے اپنا پتہ اور فون نمبر بھی لکھا تھا۔ اگر کوئی بہن مجھے اپنا بھائی بنا لے تو میں عمر بھر اس مقدس رشتے کو نبھاؤں گا۔ یہ سطور پڑھ کر میرا دل بھر آیا، کیونکہ میرا بھی کوئی بھائی نہ تھا اور مجھے حسرت تھی میرا کوئی بھائی ہوتا۔ میرا ذہن پہلے ہی سلگا ہوا تھا۔ کیا جی میں سمائی اپنے اس بچپن کے کلاس فیلو عارف کو خالدہ کے پتے پر خط لکھ دیا۔ جلد ہی اس کا جواب آ گیا۔ اس نے مجھے پیاری بہن کہہ کر مخاطب کیا تھا اور تا عمر بھائی بہن کے رشتے کو نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ لکھا تھا، اگلے خط میں اپنی تصویریں بھیجوں گا۔ میرے مراسم راحت سے کشیدہ تھے، بلکہ میں نے خود کشیدہ کر رکھے تھے، لہٰذا ان سے اس خط کا تذکرہ نہ کیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی، اگر ان کے علم میں آتی تو وہ برا نہ مناتے۔ کہتے ٹھیک ہے، بھائی بنایا ہے تو اس کو گھر بلاؤ اور مجھ سے بھی ملوا دو۔ سوچا کہ جب راحت سے بات چیت ہوگی تو بتا دوں گی۔ دوسرا خط بھی اس کلمی بھائی کا جلد آ گیا۔ اس خط میں اس نے چند تصویریں بھیجی تھی۔ یہ ان دنوں کی تصویریں تھیں جب وہ بیرون ملک تھا۔ خالدہ نے خط لا کر دیا، بولی اپنے میاں سے اب صلح کر لو اور عارف کے خط اپنے گھر کے پتے پر منگواؤ۔ ایسا نہ ہو کہ میرے ابا کے ہاتھ لگیں اور انہیں کوئی بدگمانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آج کل میں صلح کرتی ہوں، ان کو عارف کے بارے میں بتا دوں گی اور خط بھی اپنے گھر کے پتے پر منگواؤں گی۔ میں بھی راہ سے بگاڑ کر سخت اضطراب میں تھی، اب چاہتی تھی کہ صلح ہو جائے اور ہمارے گھر کا تناؤ ختم ہو۔ میں نے نرمی برتنا شروع کر دی، ان سے کھانے کا پوچھتی، وہ بھی یہی چاہ رہے تھے، ہماری صلح ہو گئی۔ عارف کا خط میں نے خالدہ کو دے دیا تاکہ وہ گھر جا کر پڑھ لے اور تصویریں اس کو دکھانے کے بعد دراز میں رکھ دی۔ یقین تھا کہ جب راحت کو بتاؤں گی کہ یہ میرے بچپن کا کلاس فیلو ہے اور اب بھائی بنایا ہے، وہ برا نہیں منائیں گے۔ میری اپنے شوہر سے صلح ہوئی تو ہمارے تعلقات خوشگوار ہو گئے۔ میں ہر بات بھول گئی، یہاں تک کہ عارف کی تصویروں کو بھی بھلا بیٹھی، جیسے کہ مجھے راحت سے مل جانے کے بعد اب کسی ذہنی سہارے کی ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ غالباً ان دنوں کی بے کیفی سے اوب کر میں نے عارف کو خط لکھ دیا تھا۔ جب راحت سے بات چیت ہوئی، اتفاق سے اگلے روز میں خالدہ کے گھر اس کے بلانے پر چلی گئی۔ اس نے مجھے فون کیا تھا کہ آ جاؤ، کچھ عورتیں ہمارے گھر میرا رشتہ دیکھنے آ رہی ہیں، چاہتی ہوں کہ تم بھی موجود رہو۔ میں ملازم سے کہہ گئی کہ راحت آئے تو بتا دینا کہ شام تک آ جاؤں گی، خالدہ کے گھر جا رہی ہوں۔ شام کو لوٹی، راحت گھر آ چکے تھے لیکن خراب موڈ میں تھے۔ کیا ہوا، منہ کیوں پھلا رکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس تصویر والی کی یاد آ رہی ہے؟ یہ سننا تھا کہ بھڑک گئے۔ بولے بتاؤ کہ یہ تصویریں کس کی ہیں؟ تبھی مجھ کو اپنا زخم یاد آ گیا، تو ہی میں نے ان کو بدلے میں کہہ دیا۔ آپ کو کیا؟ آپ کی جیب میں بھی تصویروں کے متعلق میں نے پوچھا تو آپ نے کہا تھا کہ تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی۔ اب اگر میں بھی ایسا ہی کہہ دوں تو؟ یہ کہہ کر میں کچن میں چلی گئی۔ جب چائے کی پیالی لے کر آئی، میری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ انہوں نے چائے بھی نہ پی اور غصے میں گھر سے نکل گئے۔ راحت نے میرے اس فکرے کی اتنی بڑی سزا مجھ کو دی کہ اگلے روز ڈرائیور کو بھیج کر اپنے کپڑے، جوتے سب کچھ منگوا لیا اور دفتر میں ہی ڈیرا ڈال دیا۔ میں منتظر تھی آج کل میں لوٹ ہی آئیں گے، آخر یہ گھر تھا ان کا اپنا، مگر وہ دن اور آج کا دن انتظار کرتے کرتے آنکھیں پتھرا گئیں، وہ نہ لوٹے۔ ان کے دوستوں کو فون کر کے کہلوایا کہ ان سے کہیے میرا فون اٹھائیں، انہوں نے فون ہی بند کرا دیا۔ دفتر بدل لیا، اپنی ضروری اشیاء کی لسٹ بھیج دی، فائلیں بھی منگوا لی۔ اس واقعے کو 20 برس گزر گئے۔ مجھے یقین تھا کہ چند دن لوٹیں گے اور پھر گھر آ جائیں گے۔ 20 برس گزر گئے، میرے والدین انتقال کر گئے۔ ان کے والدین تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ایک ان کی بہن تھی، وہ بھی کچھ عرصے بعد امریکہ چلی گئیں۔ میرا کوئی سسرال میں رہا نہ میکے میں۔ ایک خالہ تھی جو بیوگی کے بعد میرے پاس آ کر رہنے لگی اور میری زندگی کے دن ان کے سہارے گزرنے لگے۔ کاش میں اتنی محبت کرنے والے شوہر کی قدر کرتی اور ان سے اس طرح برابر والا مقابلہ نہ کرتی۔ شاید مجھے ان دنوں اتنی سمجھ نہ تھی کہ مرد کے پیار کو کسی طور نہ کھونا چاہیے، بلکہ اس کی اس طرح حفاظت کرنی چاہیے جیسے کسی بہت پیاری شے کی جاتی ہے، کیونکہ مرد کی محبت کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کاش کہ راحت مجھے ایک بار صفائی کا موقع تو دیتے، جانے سے پہلے کچھ تو کہتے۔ لڑتے جھگڑتے، روٹھ جاتے، الزام لگاتے، انہوں نے تو ایک سے دوسری بات نہ کی۔ میرے دل میں چھپی محبت کی گہرائی کا بھی اندازہ نہ لگایا۔ کس قدر جلد غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ محبت کے بلند دعوے کرنے والے کی محبت کا رنگ کتنا کچا نکلا۔ کیا کوئی اتنے مضبوط بندھن کو چشم زدن میں توڑ کر چلا جاتا ہے؟ جاتے ہوئے خدا حافظ تک نہ کہا۔ میز کی دراز میں ان تصویروں کے اوپر میری موت کا پروانہ ضرور لکھ کر چھوڑ گئے۔ لکھا تھا، اب میرا انتظار نہ کرنا، مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ تم کیوں اپنی سہیلی کے یہاں ملنے جاتی تھی، کیونکہ پتہ سہیلی کا استعمال کرتی تھی۔
खतूत वहाँ मंगवाती थी। अच्छा किया कि अपने बचपन के साथी से मेरी जेब की तस्वीरों का बहाना बनाकर तुमने तजदीद वफा कर ली है। जिस लिफाफे में आरिफ की तस्वीरें थीं, उस पर खालदा का पता लिखा देखकर राहत को और ज्यादा मुझसे बदगुमानी हो गई थी। वो तो चले गए, मगर मेरी राह में इंतजार के ऐसे कांटे बोगे जो उम्र भर चुनूं तो भी खत्म ना हो। खुद आए और ना खत लिखा। किस पते पर ढूंढने जाती, क्या कहती और किससे कहती कि क्यों रूठे हैं। ये बात तो किसी को बताने वाली भी ना थी। उनकी जेब में किसी औरत की तस्वीरें निकालकर मैं उनके घर से ना निकली थी और वो घर से निकल गए। कभी सुनती अमेरिका चले गए हैं, कोई कहता कि और शादी कर ली है, कनाडा में है। काश वो एक बार मुझसे राब्ता कर लेते, मेरी बात सुन लेते। हमारा मुआशरा भी कैसा है कि यहाँ मर्द की गलती को भुला दिया जाता है, मगर औरत की गलती की सजा उसकी खता से भी ज्यादा उसको दी जाती है। इतना वक्त गुजर चुका, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे राहत मुझसे क्यों रूठे थे और क्यों मुझको छोड़कर चले गए हैं। उनकी याद में आज जिंदगी की सब राहतें भी मुझसे रूठ कर चली गई हैं। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।